نہیں تو شیخ جیسے یزید کے بارے میں بھی ہمارے علماء کرام جو ہے بولتے ہیں کہ وہ جیسے صحیح ہے، تو شیخ اس کے دور میں جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور اس نے مطلب ان کا نہ بدلہ لیا نہ کچھ، اس نے کچھ ان کو وہ ایک ہٹایا الگ عہدے ٹاپک پہ ہے، سے. وہ ایک الگ ٹاپک ہے، بدلہ نہیں لیا ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن یہاں مسئلہ ہے کہ یزید نہیں گیا تھا نا مارنے، اس گروپ میں تھا جنہوں نے حسین رضی اللہ کو قتل کیا، اس میں یزید تھا نہیں تھا، نہیں سر، نہ اس نے انہوں نے حکم پھر دیا نہ ابن وہاں زیاد موجود تھا، وغیرہ کو لیکن یہ ہٹایا بھی نہیں محمد نا. بن ابی بکر گھر میں گھسا، یہ شخص گھر میں گھسا، بتائیے بدتمیزی کیا بھائی، نوچا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو باقاعدہ اس نے جا کے حملہ کیا، اس میں شامل تھا وہ، لیکن وہ داڑھی واڑی پکڑ لاتا تو بعد میں عثمان رضی اللہ عنہ نے کچھ کہا تو وہاں سے نکل گیا، لیکن یہ ثابت نہیں ہے کہ اس کے بعد اس نے توبہ کیا یا یہ کچھ کیا، اس نے ندامت کے اظہار کیا کچھ، یا نہیں، بہرحال وہ اس بغاوت میں شامل تھا، وہ شخص وہ صحابی نہیں ہے، وہ صحابی نہیں ہے جی. ان لوگوں کو سر اپنا شیخ ان لوگوں کو انہوں نے باقی ہٹایا بھی نہیں نا. باقی آپ جو یزید کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ اس نے ان جی، لوگوں کو نہیں ہٹایا، کس کو نہیں ہٹایا بھائی؟ یعنی یہ دیکھیے جو اس حسین قاتلین تھے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتلین تھے، وہ کیا حکومت پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو نہیں ہٹایا؟ کیا وہ حکومت کر رہے تھے ان کو اور نہیں ہٹایا؟ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے علاوہ بھائی یہ حافظ عمر شخصیات کا صدیق حوالہ صاحب مت بھی. دیجیے، آپ کوئی دلیل ہے کوئی بات ہے تو بتائیے، شخصیات کا حوالہ مت دیجیے. کیا شیخ زبیر نے کہا نہیں، کہ وہ یزید نے انہوں نے قتل غلط کیا ہے؟ بولتے تھے نا. نہیں، انہوں نے اس کو شیخ زبیر فاسق نے کیا فاجر لکھا ہے؟ بادشاہ بولا تھا. بولنے دو بھائی، ان کے ان کی پاس کوئی ویڈیو میں دلیل ہے کیا؟ موجود ہے. فاسق ہونے کی کیا دلیل ہے؟ یزید کے فاسق ہونے کی کیا دلیل ہے؟ فاسق فاجر کیا 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 اس نے؟ کسی کا خون کیا یزید نے؟ نہیں، اس کے دور میں سر تو یہ بھائی حافظ. فاسق فاجر جو لوگ بولتے ہیں نا، وہ اس لیے بولتے ہیں کیونکہ وہ شراب پیتا تھا، یہ ان کا دعویٰ ہے، کلیم ہے، دعویٰ ہے، اس کی دلیل نہیں ہے. اگر ثبوت مل جائے کہ شراب پیتا تھا، نماز چھوڑتا تھا، ہم بھی کہیں گے فاسق ہے. تو جن لوگوں نے بھی اس یزید کے کو فاسق کہا ہے، ان کے اس بات کی دلیل اس شرابی کبابی پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، تو وہ چیز ثابت نہیں، تو ہم کیسے بول دیں گے فاسق فاجر ہے؟ ہاں، ہم یہ نہیں، نہیں اس کے بولتے کہ دور وہ میں جو خلیفہ واقعہ ہررا راشد ہے، ہوا تھا، بہت بڑا امام ہے، یہ وہ ایسے بھی نہیں بولتے ہم، لیکن کوئی الزام لگانے کے لیے ثبوت چاہیے نا جی. اس کے دور میں جو واقعہ ہررا ہوا تھا، کعبے پہ چڑھائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اس کے دور میں اس نے تھوڑی کیا تھا بھائی وہ جو واقعہ ہررا ہوا تھا، یعنی مدینہ پہ جو ہے حملہ ہوا تھا، یہ ویسے ہی ہے نا جیسے عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر پہ حملہ ہوا تھا. تو عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر پہ جو حملہ ہوا تھا وہ ٹھیک ہوا تھا؟ عثمان رضی اللہ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا تھا، جا کے حملہ کیا تھا، ان کو پکڑ کر مارتے تو صحیح ہوتا تھا غلط ہوتا؟ آپ بتائیے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گھس کے جو لوگ آتنک مچا رہے تھے، ان کو اگر پیٹا جاتا، مارا جاتا، ان فوجی طاقت استعمال کی جاتی، تو یہ صحیح ہوتا کہ غلط ہوتا؟ صحیح ہوتا نا. تو وہی کام تو مدینہ والوں نے کیا نا واقعہ ہررا میں. بھائی وہاں کا جو حاکم تھا اس کو مار کے بھگا دیا وہاں سے. ہاں بھائی وہاں پہ بغاوت کر لی ان لوگوں نے. تو جب حکومت کے خلاف آپ جاؤ گے، بغاوت کرو گے، تو کوئی چھوڑے گا آپ کو؟ بلکہ خود مدینہ کے لوگوں کو مروانے کی پوری سازش کیا ان لوگوں نے. شامی فوج، یہ لوگ تو بیچارے صحابہ کرام کا احترام کرتے تھے. یہ ساری باتیں جو واقعہ ہررا کے نام سنتے نا جھوٹی ہے، کہ عورتوں کا کیا ان لوگوں نے، زنا کیا، مسجد میں گھوڑے باندھے، یہ ساری قصے کہانیاں جھوٹی باتیں. بھائی واقعہ ہررا میں کچھ لوگوں نے وہاں سے بغاوت کی، جیسے مدینہ والوں نے اس سے پہلے بغاوت کی واقعہ دار میں بھی بغاوت ہوئی، واقعہ ہررا میں بھی بغاوت ہوئی. حکومت کے خلاف یہ دونوں سیم ہے. واقعہ دار میں بھی حکومت خلیفہ کے خلاف بغاوت ہوئی، بلکہ یزید سے 1000 گنا افضل ہے عثمان بن عفان، ان کے خلاف جو بغاوت ہوئی. ان باغیوں کو اگر مارا جاتا، ان کی کوئی سزا دی جاتی، کوئی غلط بات نہیں تھا. معاویہ رضی اللہ عنہ کی وہی تو ڈیمانڈ تھی، وہی تو مانگ تھی. اور ایسے ہی ان لوگوں نے یہ تاریخ دہرانی چاہیے. مدینہ میں کچھ اوباشوں نے یہ چاہا کہ دوبارہ اس طرح کا فتنہ برپا کرے، نہیں کرنے دیا گیا، ان کو ٹھنڈا کر دیا گیا. تو کون سا غلط کیا بھائی؟ باقی یہ ہے کہ جب اس طرح کی لڑائیاں ہوتی ہیں، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو اس میں کچھ اچھے نام بھی آ جاتے ہیں، اچھے لوگ بھی آ جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کے سب جو ہے اچھے لوگ تھے بغاوت کرنے والے. ارے وہ خارجی لوگ تھے بغاوت کرنے والے. وہ مدینہ میں، بلکہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جہاں خوارج کا تذکرہ کیا ہے، جہاں باپ بادا ہے، وہاں وہ حدیثیں نقل کی ہے جہاں مدینہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ لوگ آ کے ٹیسٹ لیتے تھے، امتحان لیتے تھے. کیا پوچھتے تھے کہ آپ علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ عثمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو یہ خارجی، یہ نالائق لوگ عثمان اور علی دونوں کو برا والا بولتے ہیں. یہ مدینہ میں بیٹھ کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو پریشان کرتے تھے. یہ خارجی لوگ تھے. ان کا سب کیا دھرا ہے؟ یہ ان لوگوں کا کیا دھرا ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو کچھ نہیں سمجھتے. ان کا ٹیسٹ لیتے تھے، امتحان لیتے تھے کہ یہ کس کو مانتے ہیں. وہ دفاع کرتے تھے، علی رضی اللہ عنہ کا بھی دفاع کرتے تھے، عثمان بن عفان کا بھی دفاع کرتے تھے. ان خارجیوں کی کرتوت ہے یہ واقعہ ہررا. ایک بھی صحابی، ہم نے یزید بن معاویہ کتاب میں لکھا ہے، واقعہ ہررا میں ایک بھی صحابی کی شہادت صحیح سند سے ثابت نہیں. ایک سوال ایک رہ گیا ان کا، میں وضاحت کر دیتا ہوں. بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا بدلہ کیوں نہیں لیا. دیکھیے وہ ایک جنگ تھی، اور جب بھی حکومت کے خلاف کوئی جنگ چھڑ جاتی ہے
تو اس جنگ میں کون شہید ہوتا ہے کون قتل ہوتا ہے بعد میں جنگ کے ختم ہونے کے بعد کیس کلوز ہو جاتا ہے, کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا ہے. یہ دستور ہے, یہ اس دور کا سیاسی دستور تھا. آپ جنگ جمل میں دیکھ لیجئے, جنگ جمل میں طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا, زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. قاتل دندانتی گھوم رہا تھا, کیا پکڑ کے کسی کو گرفتار کیا گیا؟ کوئی سزا دی گئی؟ کوئی سزا نہیں دی گئی. کیوں؟ کیونکہ دستور ہی نہیں تھا. جنگ صفین میں کون قتل کیا گیا, کس نے قتل کیا؟ جنگ ختم, چیپٹر کلوز. تو جنگوں میں دیکھیے شہادتیں دو طرح کی ہوتی ہے, ایک شہادت جو حالت جنگ میں ہوتی ہے اور ایک شہادت جو حالت امن میں ہوتی ہے. تو حالت امن میں جو شہادت ہوگی اس کا انتقام لیا جائے گا. جیسے کوئی گھر پہ بیٹھا ہوا ہے, کسی لڑائی میں شرکت نہیں کر رہا, اس کو جا کے آپ مار دو گے تو اس پر مقدمہ چلے گا, اس پر کیس ہوگا اور باقاعدہ سزا دی جائے گی. جیسے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی جنگ میں شریک نہیں ہو رہے, ان کو جا کے آپ مار دو گے تو ظاہر سی بات ہے بدلہ لیا جائے گا, اس کی مانگ کی جائے گی. تو ایسے ہی آپ دیکھو گے کہ جتنے لوگ حالت امن میں شہید کیے گئے ہیں ان کا قصاص ہوا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگ میں نہیں تھے, امن کی حالت میں جا کے ان کو قتل کر دیا نالائق نے, پھر اس کو مارا گیا پکڑ کے, اس کا بدلہ لیا گیا نا, چھوڑا تو بھی قاتل علی کو چھوڑا نہیں گیا نا, اس کے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے, کر دیا اہل بیت نے. تو جس طرح سے تو ایسے ہی جو حالت امن میں شہید ہوگا اس کا بدلہ لیا جائے گا. لیکن حالت جنگ میں جب کوئی شہید ہوتا نا تو حالت جنگ میں شہادت کے بعد کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا, وہ چیپٹر وہیں کلوز ہو جاتا ہے. تو یہ صرف واقع کربلا کی بات نہیں, اس سے پہلے جو واقع صفین ہے, واقع ہرہ ہے, واقع صفین ہے اور واقع جمل ہے, آپ کہیں بھی نہیں پائیں گے کہ لڑائی چھڑ گئی اور وہاں کوئی شہید ہو گیا, قتل ہو گیا تو بعد میں اس کا کوئی حساب و کتاب ہوا ہوگا. ایسا آپ کہیں نہیں پائیں گے, یہ کوئی دستور ہی نہیں ہے. جنگ میں کوئی قتل ہوا, کوئی شہید ہوا, یہ کوئی دستور نہیں, چاہے ایک آدمی پرامن طریقے سے ہی کسی نیک مقصد کے تحت گیا ہو. جیسے جنگ جمل میں جو بصرہ کے قاضی تھے وہ گئے, ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ بھی سمجھائیں کہ دونوں لڑائی مت کرو, صلح کرانے کے لیے گئے تھے, اسی میدان جنگ میں ان کو قتل کر دیا گیا. لیکن کوئی حساب ہوا؟ کوئی حساب کتاب نہیں ہوا, کوئی مقدمہ نہیں چلا. تو یہ بات ہمیشہ سے جان لیجئے کہ حالت جنگ میں کس نے کیا کیا اس کا بعد میں کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا ہے. یہ باقاعدہ فقہاء نے کہہ رکھا ہے, میرا اس پر پورا جو ہے آرٹیکل موجود ہے, جا کے تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں. بلکہ ایک بات پیش کر کے گفتگو ختم کروں گا کہ وہ صحیح بخاری کی حدیث دیکھیں کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروانے کے لیے وہ جو وحشی کو ہائر کیا گیا اور اس کو بھیجا گیا کہ جاؤ, وہ ہند نے نہیں بھیجا تھا, وہ دوسرے لوگوں نے بھیجا تھا. تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ اگر تم احد میں مار دو گے تو تم کو جو ہے انعام ملے گا, تم کو آزاد کر دیا جائے گا. ارے بھائی جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی تو بھیج سکتے تھے کہ جا کے مار دے. اگر جنگ احد سے پہلے بھیجتے وہ لوگ کہ جا کے حمزہ کو مار دو تو اس کی کیا حالت کرتے قاتل کی, قاتل اس کا پورے پریوار چٹنی بنا دیتے ان لوگوں کی. لیکن اس لیے اس نے چنا جنگ کا موقع کہ بھی جنگ میں کون کس کو مارا کوئی حساب و کتاب ہونے والا نہیں ہے. تو بھائی جنگ بہت بے رحم چیز ہے. جنگ میں چاہے شخصیت چھوٹی ہو بڑی ہو کوئی بھی وہاں شہید ہو گئی تو اس کے بعد حساب و کتاب نہیں ہوتا ہے. طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو مبشر بالجنہ صحابی ہیں, ان سے بڑے ان سے زیادہ افضل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے, دوسرے صحابہ دوسرے لوگ ان سے افضل نہیں ہے, لیکن ان کی بھی شہادت کا قتل کا کوئی حساب نہیں ہوا, کوئی حساب نہیں ہوا. زبیر رضی اللہ کا قاتل دندناتا پھر رہا تھا, کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ دستور کے تحت ایکٹ کے تحت وہ حساب و کتاب نہیں آتا تھا. ہم علی رضی اللہ کو بھی بلیم نہیں کرتے کہ روایت میں ہے نا طبقات بن سعد مسند احمد میں ہے کہ قاتل زبیر علی رضی اللہ کے پاس سر کاٹ کے لایا, لیکن علی رضی اللہ نے کہا کہ یہ جہنم کی بشارت دی, لیکن اس کو کوئی سزا نہیں دیا, اس کو گرفتار نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ دستور کے تحت نہیں آتا تھا, وہ سب جنگ میں ہوا تھا. جنگ میں جو ہوا بعد میں اس پر کوئی مقدمہ نہیں چلتا ہے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی 10,000 سپورٹرز کیمپین. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئی پلس ٹی وی بہت ضروری کام کر رہا ہے؟ آج اسلام کے خلاف اتنے اعتراض اٹھ رہے ہیں. آئی پلس ٹی وی ان کا جواب دیتا ہے پروف کے ساتھ, دلیل کے ساتھ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ضروری ہے؟ آئی پلس ٹی وی کو 10,000 سپورٹرز کی ضرورت ہے جو ہر مہینے اپنی طاقت کے مطابق سپورٹ کریں. اتنے بڑے نیٹ ورک کے لیے لگاتار سپورٹ کی ضرورت ہے. واٹس ایپ پر صرف ایک میسج بھیجئے, آئی سپورٹ آئی پلس ٹی وی. میں آئی پلس ٹی وی کے ساتھ ہوں.